آسمان سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا، لیکن ہانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ صبح والے واقعے نے اس کے ذہن کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور انہی کو چھپانے کے لیے وہ بالکنی میں کھڑی اپنی شام کی چائے پی رہی تھی۔ تبھی لاؤنج سے فون کی رنگ سنائی دی۔ اس کا دھیان بٹا، امی اٹھا لیں گی۔ اس نے خود کو باور کروایا، مگر بار بار بجنے کے بعد بھی جب فون نہیں اٹھایا گیا تو کب وہ وہیں رکھ کر لاؤنج میں بھاگتی بھی آئی۔ کون ہے؟ اتنا بے صبرا! اس سے سخت جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اس نے بغیر نمبر دیکھے فون کان سے لگایا اور اگلے ہی لمحے ساکت ہوئی جب بھاری گھمبیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کون بات کر رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے اختیار اپنا گلا کھنکارا۔ میں ہانیہ بات کر رہی ہوں۔ واو، انٹرسٹنگ! مجھے تم سے ہی بات کرنی تھی، بلکہ بات تو مجھے تمہاری امی سے کرنی تھی، لیکن اب تم ہی اپنی امی کو یہ پیغام پہنچا دینا۔ ہانیہ کو اس کا لہجہ عجیب چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ جی کون سی بات؟ اس نے دھڑکتے ہوئے دل اور کانپتے ہوئے لبوں سے پوچھا۔ دوسری طرف اسے گہری سانس بھرنے کی آواز آئی۔ مجھے رخصتی چاہیے۔ ہانیہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے گرا۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم سن رہی ہو نا؟ وہ دبے دبے غصے سے چلایا۔ جی میں سن رہی ہوں۔ اس کا دل سینہ توڑ کر باہر پہ پھلانگنے کو تیار تھا۔ تو اپنی امی کو یہ پیغام پہنچا دینا، رخصتی کی تیاری کر لے۔ میں 2 دن بعد امریکہ سے واپس آؤں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہانیہ کو عجیب احساس ہوا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ نہ اس نے ہانیہ کا حال چال پوچھا اور نہ ہی اس سے محبت بھری چند باتیں کی۔ یہ اس کا شوہر دانیال تھا۔ ہانیہ وہیں صوفے پر بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا۔ نہ سلام نہ دعا، صرف اپنا مدعا بیان کیا اور فون بھی بند کر دیا۔ مدعا بھی ایسے بیان کیا جیسے میری ذات پر احسان کر رہی ہوں۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو رگڑا۔ تبھی سیڑھیاں اتر کر نیچے والے پورشن میں سامیہ آئی۔ اسے دکھائی دی۔ رو کیوں رہی ہو تم؟ ابھی تک اس بات کو دل سے لگائے بیٹھی ہو؟ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تو ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ لگ تو ایسا رہی ہے، ویسے کس کا فون تھا؟ جب میں سیڑھیاں اتاری تھی تو تم کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ہانیہ نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا تو گویا سامیہ اس کی جاسوسی بھی کر رہی تھی۔ جی وہ دانیال کا فون تھا۔ سامیہ اپنی جگہ خوشی سے اچھل پڑی۔ کیا سچ میں بھائی نے تمہیں فون کیا؟ بہت بڑا دل ہے میرے بھائی کا۔ وہ بہت کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ جتا گئی تھی۔ تبھی ہانیہ کی والدہ سائمہ بیگم کچن سے باہر نکلی۔ کیا ہوا ہانیہ؟ انہوں نے اپنی بیٹی کا اترا ہوا چہرہ 1 منٹ میں پہچان لیا تھا۔ امی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سامیہ کی طرف دیکھے بغیر صرف اور صرف اپنی امی کو مخاطب کیا۔ تو میرے سامنے ہی کر لو نا۔ کیا کہا دانیال بھائی نے؟ ویسے کتنا بڑا جگرا ہے ان کا، انہوں نے ضروری کوئی ایسی بات کی ہے کہ تمہاری باجیں ہی کھل گئی ہیں۔ سامیہ برابر طنز کے تیر چلا رہی تھی۔ سامیہ، سائمہ بیگم نے اسے غصے سے دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر وہاں سے واپس جانے لگی۔ کیا ہوا میری جان، بتاؤ۔ انہوں نے ہانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ امی دانیال کا فون تھا، وہ رخصتی چاہتے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ہانیہ کی بات سن کر سامیہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رکی اور پھر مسکرا کر تالی بجاتے ہوئے نیچے دیکھا آپ لوگوں نے، میرے بھائی کتنے مخلص ہیں تم سے۔ جو کچھ یہاں میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنا فرض نبھانا نہیں بھول رہا۔ وہ طلاق کے بجائے رخصتی کی بات کر رہا ہے۔ یہ اسی کا ظرف ہے۔ وہ چبا چبا کر کہتی ہوئی سائمہ بیگم کے غصے کو مزید ہوا دے گئی۔ حد میں رہو سامیہ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں۔ صبح جو تماشا آپ لوگوں نے کیا اس کے بعد بھی اگر میرا بھائی رخصتی کی بات کرے تو پھر آپ لوگوں کو جشن منانا چاہیے۔ خیر مبارک ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، اس نے مصنوعی انداز میں کہا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں گم ہو گئی۔ ہانیہ وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ امی اس رشتے کے لیے منع کر دیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں اس وٹے سٹے کے رشتے کو نہیں مانتی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاگل ہو گئی ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سامیہ ایسی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورا گھرانہ ایسا ہوگا۔ دانیال کو میں جانتی ہوں، اچھا لڑکا ہے، پر امی میں نے تو انہیں دیکھا تک نہیں ہے، نہ ان سے کبھی بات کی ہے۔ آج بھی انہوں نے فون کیا تو صرف اتنا کہا کہ رخصتی کی تیاری کریں۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھلا شادی کی تیاری کرنے کے لیے کہنے کا؟ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ سامیہ بھابھی کی تماشا اب دیکھ رہی ہیں، انہیں ان کے رویے کا احساس دلانا چاہتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ ہم ان کے دشمن ہیں۔ پلیز امی۔ ہانیہ نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ سائمہ بیگم اسے لے کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سامیہ اونچے گھرانے سے آئی ہے، اسے ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، تم اس کے رویے کو دل پر مت لگاؤ۔ ویسے بھی اب تمہیں شادی کر کے اپنے گھر جانا ہے، اپنے سسرال جانے کی تیاری کرو۔ انہوں نے محبت سے اپنے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا سہلاتے ہوئے کہا تو ہانیہ کو ایک سکون کا اترتا محسوس ہوا۔
لیکن دل میں ایک انجانا سا خوف پہلے سے موجود تھا کہ کہیں یہ سب سامیہ کی چال تو نہیں۔ اسے صبح ہونے والا واقعہ ایک بار پھر سے پوری جذبات سے یاد آیا تھا، جب وہ ناشتہ بنا کر سامیہ کے حکم کے مطابق اسے اس کے کمرے میں دینے گئی تھی۔ اسی وقت سامیہ واش روم سے نہا کر نکلی تھی اور اس کا بھائی رضا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کمرے سے نکلتی، سامیہ نے شور مچا دیا تھا، رضا یہاں میری انگوٹھی پڑی تھی، سونے کی انگوٹھی اب نہیں ہے، کہاں جا سکتی ہے؟ اس کا لہجہ عجیب چبھتا ہوا سا تھا۔ کمان سامیہ، یہی ہوگی، کمرے میں کوئی بھی نہیں آ رہا، اور یہ ہانیہ ابھی ناشتہ دینے ہی آئی ہے صرف۔ رضا جو ہانیہ کا بڑا بھائی تھا لیپ ٹاپ میں مصروف سے انداز میں مگر سامیہ کو اطلاع دی تو سامیہ نے بازو لپیٹ کر غور سے ہانیہ کو دیکھا تھا۔ تمہیں میری انگوٹھی ملی تھی کیا؟ اس نے اپنے آئبرو اکٹھے کر کے تنزیہ انداز میں پوچھا تو ہانیہ اس کا انداز دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ ان کی شادی کو صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا اور اسے ایک ہفتے میں سامیہ کا یہ دوسرا بار تھا۔ نہیں نہیں بھابھی، میں نے نہیں دیکھی، بلکہ میں تو آپ کو ناشتہ دینے آئی تھی۔ اچھا، تو پھر کوئی نہ کوئی تو ضرور آیا ہے، ورنہ میری انگوٹھی مجھے یہی ملتی۔ ہانیہ نے ششدر نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جو اب لیپ ٹاپ بند کر کے غصے سے سامیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ سامیہ مسکرائی۔ ظاہر ہے جو آپ دونوں سمجھنا نہیں چاہتے، میری انگوٹھی یہاں سے کھوئی ہے، پورے 3 لاکھ روپے کی ہے، بھائی نے اسپیشل بنوا کر دی تھی۔ اب اگر انہیں بتاؤں گی کہ انگوٹھی کھو گئی ہے تو آپ سوچ لیں آپ لوگوں کے گھر کا ان پر کیا امپریشن پڑے گا۔ رضا کے ماتھے پر بل پڑی، وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم آخر؟ ہاں؟ سامیہ یہ دیکھ کر مصنوعی آنسو بہانے لگی۔ آپ مجھ پر چلا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ گھر والوں سے کہیں میری انگوٹھی ڈھونڈنے میں مدد کریں، یا اس گھر کی ملازمہ سے پوچھیں کہ کہیں اس نے تو نہیں اٹھائی، آپ مجھ پر چلا رہے ہیں۔ ان دونوں کی بڑھتی بحث دیکھ کر ہانیہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو سامیہ نے اسے روک لیا تھا۔ ہانیہ، تم ہی بتا دو، اگر تم نے دیکھی ہے یا تم کوئی شرارت کر رہی ہو تو اتنی مہنگی انگوٹھی ایک ہفتے میں گھر سے غائب ہو جائے تو پھر بھلا انسان کیسے چپ رہ سکتا ہے؟ سامیہ کا ڈھکا چھپا الزام سن کر ہانیہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بھابھی میں نے نہیں دیکھی، اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھی، آپ مجھ پر الزام نہ لگائیں، نہ اس گھر میں کوئی چور رہتا ہے۔ ہانیہ سے برداشت نہ ہوا تو اس نے کہہ ڈالا تھا۔ پیچھے سامیہ کا کافی شور بلند ہوا تھا اور شاید رضا نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ سائمہ بیگم تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ ان کا بی پی ہائی ہونے لگا۔ امی، خدا کا واسطے آپ چھوڑ دیں۔ نہیں، میاں بیوی کا معاملہ ہے، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے۔ وہ اپنی امی سے بات کر ہی رہی تھی کہ رضا غصے میں اپنا ٹفن لیے گھر سے باہر نکل گیا تھا اور سامیہ نے زوردار انداز میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دی اپنے بھائی کو کال ملائی تھی، جو اس وقت امریکہ میں مقیم شام کے ایک ڈنر میں موجود تھا۔ اپنی بہن سامیہ کا فون دے کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ہیلو سامیہ، کیسی ہو؟ کیسے یاد کر لیا آج؟ شادی کر کے تو اپنے بھائی کو بھول ہی گئی ہے۔ مگر جواب میں اسے سامیہ کی ہنسی کے بجائے رونے کی آواز سنائی دی تو وہ ایک دم سے بے چین ہو گیا۔ کیا ہوا سامیہ، سب ٹھیک ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ جو ڈنر میں مسرور تھا ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور قدرے سنسان جگہ آ کر پوچھنے لگا، بھیا یہ لوگ؟ وہ رک کر رونے لگی۔ کیا وہ بتاؤ تو صحیح، کیوں میرا دل دہلا رہی ہو؟ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بس ایسے ہی دل بھر آیا تو آپ سے شیئر کر لیا۔ تفصیل سے شیئر کرو، میں تمہارا بھائی ہوں کہ ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ سامیہ نے روتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو اپنی آواز میں بھر کر اپنے بھائی کو ساری کہانی سنا دی تھی۔ یہ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم نے صرف ایک انگوٹھی ڈھونڈنے کا ہی تو کہا تھا۔ خیر تم فکر مت کرو، میں تمہیں دوسری انگوٹھی بھجوا دوں گا۔ نانیال نے مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ بھیا، میں کسی پر شک نہیں کری، میں نے صرف انہیں انگوٹھی ڈھونڈنے کا ہی تو کہا تھا۔ اب انہوں نے خود ہی اپنا الزام سر لے لیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اور اب اگر آپ دوبارہ انگوٹھی واپس بھجوائیں گے تو دوبارہ یہی ہوگا۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر لوں گی۔ وہ مایوسی سے نظر آنے لگی۔ تم فکر نہ کرو، ان کی بہن کے لگام میرے ہاتھ میں ہی ہے، جب چاہے اسے دبا سکتا ہوں اور جب چاہے موڑ توڑ کر انہیں غلام بنا سکتا ہوں۔ نانیال کی بات پر سامیہ مسکرائی تھی، اسے اپنا مقصد حاصل ہو رہا تھا۔ نہیں بھیا، میں کسی کے لیے برا نہیں چاہتی۔ اس نے مظلومیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ میری بہن کا دل دیکھو کتنا نرم ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہیں رحم نہیں آتا میری بہن کی آنکھوں میں آنسو لا کر خوش رہتے ہیں۔ دانیال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ جانے دے بھیا، بس میرا دل آپ سے بات کر کے کافی ہلکا ہو چکا ہے، میں آپ سے بات پہ بات کر دوں گی۔ یہ کہہ کر سامیہ نے فون بند کر دیا، لیکن دانیال کسی اور ہی نہج سوچ رہا تھا۔
دانیال اور سامیہ ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کا رشتہ بہت مضبوط تھا۔ دانیال تو اپنی بہن سامیہ پر جان چھڑکتا تھا، وجہ یہ تھی کہ جب سامیہ چھوٹی تھی تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ دانیال نے اپنے ابو کی بزنس میں مصروفیت دے کر اپنی چھوٹی بہن کا بہت خیال رکھا تھا اور اسے بالکل بچوں کی طرح پالا تھا۔ ان دونوں کے درمیان 10 سال کا فرق تھا، سامیہ 20 سال کی تھی، دانیال 30 برس کا تھا۔ سامیہ اپنی یونیورسٹی کے دنوں میں یونیورسٹی کی ہونہار اسٹوڈنٹ رضا ملک کو دل دے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی پسند کا اظہار اپنے بھائی سے کیا تھا اور تب دانیال پہلی بار رضا ملک سے ملا تھا، جو خود بھی سامیہ کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ دانیال کو پہلی نظر میں رضا اچھا لگا تھا، لیکن ان کی معاشی حالات کچھ خاص بہتر نہ تھی۔ جبکہ سامیہ اور دانیال ایک کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں، انہیں وراثت میں اپنے باپ کی جائیداد تو ملی ہی تھی، اپنی ماں کی طرف سے بھی دولت کا بڑا حصہ موجود تھا جس پر دانیال نے بزنس ایمپائر کھڑی کی ہوئی تھی۔ میری بات کو سمجھو سامیہ، یہ رشتہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پیسوں کی لالچ میں اگر تم سے شادی کرنا چاہتا ہو تو۔ دانیال نے اسے سمجھایا، تب سامیہ سمجھ گئی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو بار بار دانیال ملک کی طرف راغب ہوتا تھا۔ وہ تنگ آ چکی تھی، اپنے دل کو کیسے سمجھاتی۔ وہ رضا ملک سے محبت کرنے لگی تھی۔ بھیا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں نے بچپن سے ماں اور باپ دونوں کی جگہ آپ کو دیکھا ہے، میں اپنے دل کی تمام باتیں آپ سے کرتی ہوں، پلیز بھیا مجھ پر ظلم نہ کریں۔ دانیال کو اس پر رحم آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، شادی کی تیاریاں شروع کرو، میں رضا ملک کے پاس خود جا کر تمہارے رشتے کی بات کروں گا، ابو سے بھی بات کروں گا، سب بہتر ہوگا۔ اس نے اپنی بہن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پھر رضا ملک کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ نکاح سے 2 دن پہلے دانیال کو امریکہ سے ارجنٹ کال آئی تھی۔ امریکہ میں موجود برانچ میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے ارجنٹ نکلنا ہوگا سامیہ۔ وہ اس کے کمرے میں آئے تو وہ مہندی لگوا رہی تھی۔ بھیا پر آپ میری نکاح میں تو آ جائیں گے نا؟ دانیال نے اسے یقین دلایا کیا وہ ارجنٹ امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا، جہاں جاتے ہی اسے پتہ چلا کہ کافی لمبا ہے کام اور وہ اب موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ سے واپس نہیں جا سکتا۔ نکاح کا دن آن پہنچا تھا، سامیہ کو اس کا انتظار تھا۔ اس نے سامیہ کو ویڈیو کال ملائی تھی، وہ اس کے انتظار میں تیار ہو کر گھر پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بھیا آپ نہیں آئے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو میری جان، لیکن جیسے ہی میں آؤں گا تمہارے سارے شکوے دور کر دوں گا، ابھی کے لیے اپنے بہترین دن کو خراب مت کرو۔ وہ اس کے سامنے ویڈیو کال پر تھی، مہمانوں سے ہال بھرا ہوا تھا۔ اچانک چند ہی منٹوں میں سامیہ کے چہرے کی چمک مان پڑتا دیکھ کر دانیال کو عجیب سا احساس ہوا۔ کیا ہوا؟ ہیلو ہیلو سامیہ، جواب دو، ہوا کیا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سامیہ نے ایک نظر کیمرے کی طرف دیکھا۔ بھیا انہوں نے نکاح کے لیے ایک شرط رکھی ہے۔ دانیال ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیسی شرط؟ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ اگر میں رضا ملک سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس کی چھوٹی بہن سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ دانیال کو لگا پوری چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ واٹ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، نہ میں نے اسے دیکھا ہے، نہ میں اسے جانتا ہوں، نہ مجھے جانتی ہے وہ، نہ اس نے مجھے دیکھا ہے، یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم خود سوچو۔ اس نے احتجاج کیا تھا، بھیا پلیز میری زندگی کے لیے، ورنہ میری زندگی کی یہ خواہش، یہ امنگ ادھوری رہ جائے گی۔ وہ رو پڑی تھی۔ دانیال نے چاروں ناچار ہاں بھی بھر لی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر امریکہ سے واپس پاکستان آئے اور اس رشتے کو روک دے۔ اس کے والد صاحب نے بھی ہاتھ جوڑ کر سامیہ کی عزت بچانے کے لیے اس شرط کو قبول کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر سا جواب دے کر نکاح کے لیے حامی بھر لی اور چند سیکنڈ میں پہلے دانیال اور ہانیہ کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح ہوتے ہی دانیال کا فون بند ہو گیا تھا اور دانیال وہیں صوفے پر ڈھہ سا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کرب سے بند کر لی تھی۔ زندگی اس کی کایا پلٹ پر حیران تھا، مگر سامیہ کے لیے اسے سب کچھ قبول تھا۔ سامیہ رخصت ہو کر رضا ملک کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کرنے کے لیے، تبھی دروازہ کھلا تھا اور رضا راستہ ہانیہ کو روکا تھا۔ بھیا ایسے اندر نہیں جانے دوں گی۔ یہ سنتے ہی سامیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ مجھے یہ چونچلے بالکل نہیں پسند، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے لے لو، لیکن یہ حرکتیں نہ کرو، بہت چیپ لگتی ہیں۔ ہانیہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ رضا نے صورتحال کو دیکھا تو اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ سامیہ پلیز اس طرح بات مت کرو میری بہن سے، اس کا دل بہت چھوٹا ہے اور وہ برا بھی مان سکتی ہے۔ ہانیہ مسکرائی تھی، اس نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ ارے کوئی بات نہیں بھیا، اٹس اوکے، مجھے برا نہیں لگا، بھابھی کہہ سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں نمی چھائی ہوئی تھی جسے رضا ملک نے باقاعدہ طور پر محسوس کیا تھا۔ وہ وہاں سے تیزی سے باہر نکلی تو رضا نے غصے سے سامیہ کو دیکھا۔ سامیہ تمہیں میرے گھر والوں کی بھی عزت کرنی ہوگی، میرے لیے میرے گھر والے بھی برابر کے اہم ہیں جتنی کہ تم۔ اس نے نرمی سے سامیہ کو سمجھانا چاہا، مگر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، میں نے تو بس ایک ہی بات تو کی ہے، اس میں اتنا چلانے کی کوئی ضروری نہیں ہے، بیوی ہوں میں آپ کی۔ رضا نے سب سے اپنے ہونٹ بھیجے۔ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ تمہیں بھی خیال رکھنا ہوگا،
یہ کہہ کر وہ اس کے حسن کی تعریف کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی رضا، اس بات کے لیے۔ اس کے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہوا تھا اور اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر اس نے دیسی ناشتے کو دیکھ کر ایک فساد برپا کر دیا تھا۔ آنٹی، کم از کم آپ کو میری پسند تو پوچھ لینی چاہیے تھی۔ میں اس طرح کا ناشتہ نہیں کرتی، میں انگلش ناشتہ کرتی ہوں، پلیز اپنی میڈ سے کہہ کر میرے لیے بنوا دیجیے۔ وہ یہ کہہ کر کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے دانیال کو کال ملائی تھی جو اسی کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ کیسی ہو سامیہ؟ اس نے محبت سے پوچھا تو وہ نرم لہجے میں مخاطب ہوئی۔ بھیا کیا ہی بتاؤ، انہوں نے میرے لیے ڈھنگ کا ناشتہ تک نہیں رکھا۔ پہلی رات کی دلہن کے لیے ان کے پاس بہانے ہی بہانے تھے، اور تو اور مجھے منہ دکھائے کا تحفہ تک نہیں ملا۔ آپ نے صحیح کہا تھا، شاید میرے انتخاب میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، لیکن شاید یہی میری قسمت ہے۔ دانیال نے یہ سنا تو دھیمے سے مسکرایا۔ یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن تم لاڈلی ہو نا میری۔ اس نے اسے تسلی دی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ دانیال کا دل بھی دہل گیا تھا، پر اس نے سامیہ کو چیئر اپ کیا اور وہ اب مسکرا رہی تھی۔ لیکن اس کے کچھ دنوں بعد ہی جب دوبارہ سامیہ کا روتے ہوئے فون آیا تو دانیال کے برداشت کی حد ختم ہو گئی اور اس نے اسی وقت امریکہ سے واپسی کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہانیہ سے رخصتی بھی مانگ لی تھی۔ اس کی رخصتی کا یہ مطالبہ فون پر ہانیہ نے سنا تھا اور بے حد ڈر گئی تھی۔ 2 دن کے اندر شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی اور پھر ہانیہ دلہن بنی بیٹھی دانیال کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دانیال کو اب تک نہ دیکھا تھا، وہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے بس فون پر یہ کہہ دیا تھا کہ دلہن کو اس کے گھر چھوڑ دیا جائے، وہ بارات بھی نہیں لایا تھا۔ ہانیہ کا دل خون کے آنسو رو پڑا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور دانیال اندر داخل ہوا۔ باہری گمبھیر آواز پہ سلام کرنے کے بعد وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنا گھونگھٹ اوپر کریں۔ ہانیہ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی۔ اسے اس شادی سے بہت امیدیں تو نہیں تھی، لیکن یہ کیا؟ اس کا دل بری طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ دیکھو، میں تم پر پہلی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ شادی صرف اور صرف تمہارے بھائی کی خواہش پر میں نے اپنی بہن کے لیے کی ہے۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، اور نہ میں کبھی اپنی بیوی تسلیم کروں گا۔ میرے اور تمہارے درمیان اجنبیوں کا رشتہ رہے گا، جو ایک چھت تھلے رہ کر بھی۔ اور ہاں، مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ یہ تو ہوئی پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے کمرے میں کسی کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج کی رات یہاں گزارنے کے بعد تم اپنے کمرے میں واپس چلی جاؤ گی۔ میں نے جو تمہارے لیے گیسٹ ہاؤس بنوایا ہے۔ ہانیہ نے ذرا پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دانیال نے اپنی بات مکمل کر کے جیسی نگاہ اٹھا کر ہانیہ کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل پگھل کر رہ گیا۔ وہ خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت۔ اس کی دودھیا رنگت پر چمکتی گہری نیلی آنکھیں اور ان سے نکلتے آنسو اسے پاگل کرنے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنی نظر چرائی۔ چینج کر لیجیے۔ ہانیہ یہ سن کر کھڑی ہوئی اور الماری سے کپڑے نکال کر فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی، اور دروازہ بند ہوتے ہی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ سینگ پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے شیشے میں اپنے بے توقیر ہوتے وجود کو دیکھ کر دھواں دھار انداز میں رو پڑی تھی۔ کاش بھیا یہ شرط نہ رکھتے۔ اسے تو یہی بتایا گیا تھا کہ یہ شرط اس کے بھائی نے رکھی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شرط خود سامیہ نے رکھی تھی تاکہ وہ اس رشتے میں برتر رہے اور ہر لحاظ سے رضا اور اس کی فیملی کو آگے نہ بڑھنے دے، بلکہ انہیں اپنے کنٹرول میں رکھے۔ اس نے رضا کو سہانے خواب دکھائے تھے کہ اس کی بہن دانیال کے ساتھ خوش رہے گی، اس لیے اس نے بھی حامی بھر لی تھی، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہانیہ چند لمحے کافی دیر تک وہیں واش روم میں بیٹھی روتی رہی، تبھی دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ آپ اندر سو تو نہیں گئی؟ دانیال کی غصیلی آواز پر اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ آ رہی ہوں باہر۔ اس نے اپنی آواز میں مضبوطی پیدا کیے، کپڑے تبدیل کیے اور باہر نکلی تو واش روم کے باہر ہی ٹہل کر وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ایک دم سے بے اختیاری میں آگے بڑھ کر اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا تو ہانیہ نے نگاہیں جھکا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے، آج کی رات آپ میرے ساتھ بیڈ شیئر کر سکتی ہیں، اس کے بعد میں اپنے راستے اور آپ اپنے راستے۔ ہانیہ کا دل جیسے کسی نے توڑ کر رکھ دیا تھا، تو گویا وہ صرف ایک رات کے لیے اس کے یہاں اہمیت رکھتی تھی۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس بھرا۔ پانی مل سکتا ہے؟ اس نے دانیال سے کہا تو پہلے تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا اور پھر سر جھٹک کر باہر نکلا۔ محترمہ آتے ساتھ ہی مجھ پر آرڈر چلانے لگی ہے، پانی مل سکتا ہے۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بڑبڑا کر کچن کی طرف بڑھا اور پھر فریزر سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خود پی لیں، اب اس طرح مت دیکھیں، میں آپ کا نوکر نہیں ہوں جو اب آپ کو گلاس میں ڈال کر بھی دوں۔ ہانیہ نے یہ سن کر فوراً سے اپنے لیے پانی بھرا ہی تھا کہ گلاس کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ دانیال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اٹس اوکے، آپ ڈرے مت،
وہ اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے اسی وقت ملازمہ کو آواز لگائی تھی۔ ملازمہ نے پانی صاف کیا، پھر اس نے لائٹ بند کر دی۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر آ کر کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا اس کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کی سسکیوں کی آواز دانیال کے کانوں میں پڑ رہی تھی، مگر وہ بے حس بنا لیٹا رہا تھا۔ لیکن آخر وہ بھی مرد تھا، اس کے جذبات بھی منہ زور تھے۔ کب تک خود پر بند باندھا؟ تم رونا بند کر سکتی ہو؟ وہ جھنجھلا کر لیمپ کھول کر اس پر برس پڑا۔ ہانیہ ایک دم سے سانس روکے اسے دیکھے گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دانیال نے خود پر سے قابو کھو دیا تھا۔ وہ اس پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ ہانیہ نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ جانتی تھی کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس وقت وہ بے پناہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ وہ شخص اسے بیوی ماننے کو تیار نہیں تھا، تو پھر اس سے اپنا حق کس حیثیت سے لے رہا تھا؟ وہ پوری رات اس نے اذیت میں گزاری تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ جلد بازی ہوئی، اسے شرمندگی ہوئی۔ دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ آپ اٹھ گئے، آپ نے مجھے اٹھایا نہیں۔ دانیال نے کچھ بھی نہ کہا، بس آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال بنانے لگا۔ آپ نے کپڑے تبدیل کر دیے؟ میں استری کر دوں؟ یہ سن کر وہ ایک جھٹکے سے مڑا۔ میرے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہمارے گھر میں بہت سے ملازم ہیں، وہ یہ کام کر لیں گے۔ ویسے بھی تم میرے نام کا حوالہ لے کر اس گھر میں آئی ہو، یہ کام کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ہانیہ چند لمحے کے لیے ششدر رہ گئی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ دانیال نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بات کرنے سے روک دیا۔ تو پھر کیا مطلب تھا؟ ہاں؟ وہ خواہ غصہ ہو رہا۔ رات وہ جس طرح اس پر محبت نچھاور کر رہا تھا، ہانیہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی وہ جیسے اجنبی سا بن گیا تھا۔ نیچے پورشن میں ناشتہ میز پر لگا ہوا ہے، برائے مہربانی کر لینا۔ میں بار بار کسی کو انویٹیشن نہیں دیتا، اور ہاں تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے والدین کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ ہانیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس شخص کے الفاظ اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، اور سر جھکا کر گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوئی، جہاں اس کے کپڑے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک چڑا نکالا، تیار ہوئی، اور اس کی ہدایت کے مطابق ٹھیک آدھے گھنٹے بعد گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہ پہلے ہی وہاں کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ یاد رکھنا، میری بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ میرا تمہارا رشتہ اس کی خوشی سے منسلک ہے۔ اگر وہ خوشی رہے گی تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ہانیہ نے رخ پھیر کر گاڑی کے پاس نظر آنے والے مناظر پر اپنی نظر جما لی، لیکن دل تھا کہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سامیہ نے اس کا استقبال کیا۔ ٹھیک ہو تم؟ اس نے گویا طنز کیا۔ جی بالکل، وہ مسکرائی۔ دانیال تو بہت اچھے سے مجھ سے پیش آتے ہیں، اور یقین کرے بھابھی، انہوں نے مجھے بالکل بھی یہ محسوس نہیں کروایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ ہانیہ جو بھری بیٹھی تھی، سامیہ کے سوال کرنے پر اس نے جھوٹ میں سچ کی آمیزش کر کے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور اسے دانیال کو وائس نوٹ کیا تھا۔ بھائی، ہانیہ گھر آتی مجھ پر چلانے لگی ہے، کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ بھلا میں نے تو ان کی بھلائی ہی کی تھی اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، ان کی بھی سنوار دی، اور یہ مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہے۔ سامی نے حسب معمول اپنی آواز میں بے انتہا درد بھر کر اپنے چہیتے بھائی کو وائس نوٹ کر دیا تھا۔ دانیال جو آفس میٹنگ میں تھا، اس نے فوراً سے سامیہ کا وائس نوٹ سنا، اور اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ہانیہ کو ابھی گھر آئے صرف آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ دانیال نے کال ملائی تھی۔ باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہانیہ الجھ کر رہ گئی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ دانیال نے غصے سے فون کو دیکھا۔ میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ باہر آؤ، ورنہ اندر آ کر ابھی کھڑے کھڑے تمہیں سب کے سامنے طلاق دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر ہانیہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نہیں دانیال پلیز نہیں، میں آ رہی ہوں۔ اس کے غصے سے خوفزدہ ہو کر وہ باہر نکلی تو دانیال نے اس کا بازو تھاما تھا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری بہن کے ساتھ تمیز سے رہنا۔ تم اور تمہارے گھر والے اپنی حد مت بھولو۔ کیا حیثیت تھی تم لوگوں کی؟ تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا، اور اس کے باوجود میری بہن کو دکھ دے رہی ہو۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر ہانیہ کو دھکا دینے والے انداز میں اندر دھکیلا اور گاڑی بھگا کر گھر لے آیا۔ آج کے بعد تم وہاں نہیں جاؤ گی، نہ کسی سے بات کرو گی، نہ وہاں قدم رکھو گی۔ تمہاری موجودگی کی وجہ سے میری بہن کی زندگی میں زہر گھل رہا ہے، سمجھی تم؟ وہ زور سے چلایا، اور اس کے بازو اپنی فولادی انگلیوں سے اس قدر بری طرح جکڑے تھے کہ درد سے ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے چھوڑ دیں، اس نے منمناتی ہوئی آواز میں وضاحت دی۔ بکواس بند کرو اور اس کمرے سے باہر قدم بھی مت نکالنا۔ اس نے اسے بیڈ پر دھکا دینے والے انداز میں گرایا اور زوردار انداز میں دروازہ بند کر کے لاک کر دیا تھا۔ ہانیہ کے لیے یہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔
اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دانیال سے اس مقصد کے لیے اپنے گھر لائے گا تاکہ سامیہ وہاں خوش رہے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہرے کمرہ کھلا تھا اور دانیال نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ دی تھی۔ کھانا کھا لینا، مجھے مستقل امریکہ رہنا ہوگا کچھ عرصے کے لیے، اور تمہیں اپنے ماں باپ کے پاس یہ رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بس کاغذی ہے اور میری بہن کی خوشیوں کی ضمانت دیتا رہے گا۔ اور ہاں، کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے سامیہ کو فون آنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، ورنہ تمہیں طلاق دینے میں دیر نہیں لگاؤں گا میں۔ ہانیہ نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، نہ کھانا کھایا اور نہ ہی کوئی جواب دیا تھا۔ اگلے دن وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی۔ اپنی امی کے پوچھنے پر بھی اس نے بتایا تھا کہ دانیال تو اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس کا دل وہاں نہ لگتا، اس لیے وہ یہاں آ گئی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ اسے لے جائیں گے۔ سامیہ یہ سن کر مسکرائی تھی۔ اصل وجہ وہ جانتی تھی، ہانیہ نے سارے دکھ اپنے اندر اتار لیے تھے۔ وہ جو اسے یہاں چھوڑ کر امریکہ چلا گیا تھا، مڑ کر ایک بار بھی پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ نہ اس نے فون کیا تھا، نہ اس کی خبر گیری کی تھی۔ وہ اپنے والدین کو جھوٹی تسلیاں دیتی رہی کہ دانیال کا روز فون آتا ہے، وہ اس کی خیر خیریت پوچھتے ہیں، خبر گیری کرتے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی، ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی، آنکھوں میں اداسی ٹھہر گئی تھی۔ دوسری طرف دانیال اپنے بزنس میں اتنا مگن ہوا کہ 6 مہینے گزر چکے تھے اور اسے ایک بار بھی ہانیہ کا خیال نہ آیا تھا۔ جب بزنس سے کچھ فراغت نصیب ہوئی تو رات کے آخری پہروں سے ہانیہ کی یاد آئی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں اسے کیوں یاد کروں؟ اس نے سامیہ کو کال ملائی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے ہانیہ کو پوچھا، کیا ہی کہوں بھائی، ہر وقت بستر پر لیٹی آرام ہی کرتی رہتی ہے، تم آ کر اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ سامیہ کے لہجے میں بیزاری تھی۔ کیوں؟ اس نے پھر سے تمہیں کچھ تنگ کیا ہے کیا؟ سامیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے کیوں تنگ کرے گی، وہ تو خود اس وقت بیزاری کی کیفیت میں۔ کیا مطلب؟ دانیال کو عجیب سا محسوس ہوا۔ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ بھول گئے کیا آپ پریگننٹ ہیں؟ وہ آپ کے بچے کو جنم دینے والی ہے، ایسا تو ہوگا ہی۔ سامیہ نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا اور دانیال کو لگا تھا کہ اب وہ کبھی اپنا اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اسے کسی نے نہیں بتایا تھا، نہ صرف سامیہ نے، نہ ہی ہانیہ نے، اور پھر اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے بھی تو نہ رابطہ کیا تھا، نہ اسے کیسے پتہ چلتا۔ وہ شرمندگی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا چلا گیا اور ٹھیک 3 دن بعد اس نے فیصلہ لے لیا۔ وہ اگلی اویلیبل فلائٹ سے پاکستان واپس آ رہا تھا۔ 6 مہینے یوں پلک جھپکتے گزر گئے اور ہانیہ نے اپنے آپ کو اپنے بچے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ اپنے بچے کے ہونے والے کے لیے جتنا جینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے زبان پر شکوہ تک لانے کی ہمت نہ کی تھی۔ اس شام وہ بیلکنی بیٹھی آسمان کو تکتے جا رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہانے کی آواز نے اس کے اندر خوبصورتی بھری ہوئی تھی، لیکن دل پر بھی اداس تھی۔ 7 مہینے سے دانیال نے کوئی رابطہ نہ کیا تھا اور اس نے اپنی طرف سے اس رشتے کو ختم ہی سمجھا تھا۔ اس کی نگاہیں آسمان سے ہوتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف گئی تھی اور چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ وہ وہیں ساکت ہوئی تھی۔ دانیال تیز تیز قدموں سے چلتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو تم؟ اس کی نگاہیں ہانیہ کے خوبصورت وجود پر ٹک گئی تھیں۔ وہ اس کی اولاد کو جنم دینے والی تھی۔ ہانیہ نے بس چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور پھر رخ پھیر لیا تھا۔ کیوں آئے آپ یہاں پر؟ اس کا سوال دانیال کو اپنی جگہ پتھر کا کر گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا اور دھیمے سے مسکرائی۔ سوچ ہے آپ کی، یہ کہہ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کچھ بھی کہے بغیر اندر بڑھ گئی تھی۔ دانیال اس کے پیچھے لپکا تھا اور ہال میں موجود سامیہ اور رضا کو اس طرح سر سے سر جوڑے ایک دوسرے کی باہوں میں زار و نیاز کرتے دیکھ کر گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ اٹس اوکے رضا، میں اب آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ تو ہر میاں بیوی کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں یا آپ کو اپنی زندگی سے دور جانے دوں۔ وہ رضا کے کندھے پر سر رکھ کے محبت پاش لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ارد گرد سے وہ دونوں بے نیاز تھے اور دانیال کو لگا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ مہینے ضائع کر دی ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا تھا اور یہ انکشاف ہی جان لیوا تھا۔ آنٹی، میں ہانیہ کو لینے آیا ہوں، لیکن شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، چلنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہانیہ جو کچن میں کھڑی سب سن رہی تھی بظاہر نکلی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں؟ سامان تیار ہے میرا، میں گاڑی میں رکھوا دیا ہے، میں چل رہی ہوں۔ اپنی امی کے سامنے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ دانیال الجھ کر رہ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی دانیال نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو ہانیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ صرف اور صرف آپ کا بھرم رکھنے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ چلنے کی حامی بھری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سب کچھ بھلا دوں گی۔
ہانیہ کی آنکھوں میں لمحے جھلکنے لگے۔ دانیال کو اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس حالت میں وہ اسے مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے گھر آتے ہی اس نے ہانیہ کو گیسٹ ہاؤس میں جاتا دے کر ہاتھ تھام کر روک لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا کمرہ وہ نہیں بلکہ وہ ہے جس میں میں رہتا ہوں، میرا اور تمہارا مشترکہ کمرہ۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب عادت نہیں رہی۔ وہ روکے بغیر گیسٹ ہاؤس کی طرف گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ دانیال کو لگا کہ وہ ایسی جگہ کھڑا ہو گیا ہے جہاں سے واپسی اب تقریباً ناممکن سی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر رات دیر تک جاگتا رہا۔ اس طرح میں نہیں رہ سکتا، مجھے اسے منانا ہی ہوگا۔ رات کے 3 بجے اس نے گیسٹ ہاؤس کے دروازے پر دستک دی۔ دستک کے ساتھ ہی اس نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ہانیہ بیڈ پر بیٹھی پیٹ پر ہاتھ رکھے درد سے کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ دانیال کے حواس باختہ ہوئے اور وہ تیزی سے دوڑ کر اس کی طرف آیا۔ ہانیہ اس کے اس طرح یہاں آنے پر حیران رہ گئی تھی۔ کچھ نہیں، عادت ہے، 6 مہینے سے جھیل رہی ہوں، اب بھی اکیلے جھیل لوں گی، آپ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ سجائی اور اٹھ کر بالکنی میں آ گئی۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے اپنے درد کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن دل پر لگے زخم کا کیا کرتی جو 6 مہینے سے بڑھنے کے بجائے بڑھتا چلا گیا تھا۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ہانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہتر جانتی ہوں کہ میرا ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ کب ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ دانیال نے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ وہ اسے سوال کرنے لگا۔ ہانیہ نے اپنا ہاتھ دھیمے سے اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ یہ راستہ خود آپ نے چنا تھا، اب فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بانٹنا مشکل ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد میں آپ سے طلاق لے لوں گی۔ دانیال کو لگا کہ وہ کبھی اپنا اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہانیہ، پلیز میری بات سنو۔ اس بار ہانیہ نے دروازہ لاک کر دیا تھا اور دانیال باہر کھڑا رہ گیا تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ہانیہ، میں پچھتا رہا ہوں، پچھتاوے کی آگ مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، میں جل کر بھسم ہو رہا ہوں، لیکن اس بار میں تمہیں منا کر رہوں گا۔ اگلے دن ہانیہ باہر آئی تو ناشتے کی میز پر انواع اقسام کے کھانے اور پھل فروٹ سجے ہوئے تھے۔ ہانیہ نے کچھ نہ کہا، کچن میں گئی اور اپنے لیے سادہ سا ناشتہ تیار کرنے لگی۔ کیوں میرے بچے کو بھوکا رکھ کر اس پر ظلم کر رہی ہو؟ دانیال نے اس کے قریب آ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ہانیہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گی، اس نے مختصر لہجے میں کہہ کر اپنا ناشتہ اٹھایا اور دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ دانیال کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا اور کندھے پر پرس لٹکائے کہیں جانے کی تیاری میں تھی۔ وہ بہت آہستہ چل رہی تھی، جیسے کافی تکلیف میں ہو۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میرا اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر سے، وہیں جا رہی ہوں، گھبرائیے نہیں، اتنی جلدی گھر نہیں چھوڑوں گی۔ وہ طنز کر کے گاڑی میں بیٹھی کہ دانیال اس کے پیچھے آیا تھا۔ کیب کروانے کی کیا ضرورت تھی جب گھر میں سواری موجود ہے؟ دانیال نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ ہانیہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور دانیال کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہسپتال آیا تھا جہاں ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا تھا۔ اگر میں نہ آتا تو اکیلی سب کیسے ہینڈل کرتی تم؟ ہانیہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بالکل ویسی جیسے 6 مہینے سے کر رہی ہوں۔ اب آپ یہ غلط فہمیاں اپنے دل سے نکال دیں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ درد سے اس کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنے ابھرے ہوئے پیٹ کو تھاما تھا۔ آر یو آل رائٹ ہانیہ؟ دانیال نے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ ہانیہ نے بے اختیار اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑ لی تھی۔ بہت پین ہو رہا ہے، وہ رو رہی تھی۔ میں گھر والوں کو فون کرتا ہوں، فکر نہ کرو، میں یہیں ہوں تمہارے ساتھ، ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ لفظ ہمارے بچے پر ہانیہ نے پہلی بار دانیال کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ وقت ہوتا ہی اس قدر پیچیدہ ہے کہ انسان روتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر دانیال نے ہانیہ کی تکلیف سے بلند ہوتی چیخیں سنی۔ اس کے حمل کو 7 مہینے مکمل ہونے والے تھے اور ڈاکٹر نے پری میچور بی کی ڈلیوری بتائی تھی۔ 6 گھنٹے سے وہ مسلسل درد کو برداشت کر کے آخرکار ایک نازک سی بچی کی ماں بن گئی تھی۔ دانیال نے پہلی بار اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ دیکھ لیا بھیا، لاپرواہی کا نتیجہ، کتنی کمزور ہے یہ بچی،
ہانیہ نے بالکل اپنا خیال نہیں رکھا، بس ہر وقت اس سے پہلے کہ سامیہ اپنا جملہ مکمل کرتی دانیال نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ خدا کا واسطہ سامیہ، اب مزید ہماری زندگی میں زہر مت کھولو۔ میری بچی صحیح سلامت ہے، یہی میرے لیے بہت ہے۔ میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی مت نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دانیال نے بچی کو اپنی ساس کے ہاتھ میں تھاما اور کمرے کے اندر قدم بڑھائے تھے، جہاں ہانیہ پرسکون سی لیٹی مسکرائی تھی۔ وہ اس کے برابر میں جا کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اس کے بالوں کو سہلایا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہانیہ نے آنکھیں بند کر کے اپنے بہتے آنسوں کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ دانیال نے اس کے آنسوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں میں تھام لیا تھا۔ میں غلط تھا، میں بے حد غلط تھا۔ محبت میں اندھا ہو گیا تھا، اپنی بہن کی محبت کو اول آخر سمجھ لیا تھا، اور پھر تم سے دوری ہوئی تو محسوس ہوا کہ زندگی میں ایک خلا ہے، ایک بہت بڑا خلا۔ میری بہن نے مجھے یہ بتانے کی زحمت تک نہیں کی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اگر میں واپس نہ آتا تو شاید میں ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کو کھو دیتا۔ اب بھی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، پر میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میری بیٹی میری دھڑکن بن چکے ہے اور تم میرا دل ہو، بھلا دھڑکن اور دل الگ رہ سکتے ہیں کیا؟ دانیال نے ہانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں ان چند مہینوں کی اذیت اپنے دل سے کیسے نکال دوں دانیال، بتائیں آپ مجھے، کیا یہ سب کرنے سے وہ اذیت دور ہو سکتی ہے؟ دانیال نے اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا تھا۔ مانتا ہوں کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، اپنی محبت میں اندھا ہو گیا تھا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ اب میری بہن کی خوشی کی ذمہ دار تم پر عائد ہوگی، لیکن میں یہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ ضدی ہے، خود سر ہے۔ رشتوں کی سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود وہ اپنا برتری کا اصول قائم رکھے ہوئی ہے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں، پر اب تم دونوں کے بغیر میرا جینا دشوار ہوگا۔ مجھ پر وہ ظلم مت کرنا جو میں نے تم پر کیا ہے، مجھے بس ایک آخری موقع دے دو۔ دانیال نے اس کا دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر آنکھوں سے لگایا تھا۔ ہانیہ نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ میں اپنی پھٹر دل نہیں ہوں کہ جو کچھ آپ نے مجھے لوٹایا ہے میں بھی وہی سب کچھ دوبارہ آپ کو لوٹاؤں۔ میں بھرپور زندگی جینا چاہتی ہوں، جس کا خواب میں نے برسوں سے دیکھ رکھا تھا۔ دانیال نے تڑپ کر اپنا سر اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری خوشیوں کی ضمانت میں کسی اور کی زندگی سے مشروط نہیں کروں گا۔ ہماری زندگی ہوگی، ہم بہت محبت سے رہیں گے، چاہت سے رکھوں گا، تمہیں تمہاری راہ میں پلکیں تک بچھا دوں گا، اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام غلطیاں جو مجھ سے ہوئی ہیں دوبارہ نہ ہوئیں۔ میں شرمندہ ہوں، تمہیں وہ تمام خوشیاں لوٹا دینا چاہتا ہوں جو میں نے تم سے چھین لی تھی۔ مجھے معاف کر دو ہانیہ، ورنہ میں دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جاؤں گا۔ ہانیہ نے روتے ہوئے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ دانیال نے اسے اس کی رضامندی سمجھ کر بے اختیار اسے گلے لگایا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک اس طرح خود سے چمٹے اپنی صدیوں کی پیاس بجھا رہے تھے جو رشتوں کی غلط فہمی نے پیدا کر دی تھی۔ اچانک سے بچی کے رونے کی آواز پر دانیال ہانیہ نے نگاہیں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ دانیال اس سے الگ ہوا تھا۔ شاید یہ شکایت کریے کہ ماما بابا مجھے بھول گئی ہیں۔ دانیال نے اپنی آنکھوں سے خوشی کے آنسو صاف کیے تھے، اور پھر اسی رات وہ ہانیہ اور اپنی بیٹی علیزے کو لے کر اپنے گھر آ چکا تھا۔ زندگی کی ایک نئی شروعات کرنی ہے جہاں خوشیاں رشتوں سے مشروط نہیں تھیں، بلکہ محبت، خلوص اور دل سے نبھائی جانی تھی۔